قرآن پاک اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو۔ اطاعت مراد اللہ دا حکم منو، واطیعوا الرسول، اور او دے رسول دی اطاعت کرو، او دے رسول دا حکم منو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جڑے تواڈے سردار نے انہاں دا بھی حکم وڈیاں دا حکم منو، بادشاہاں دا حکم منو۔ یعنی ایتھے جڑے الفاظ اولی الامر منکم، جڑے تانوں سیدھے رستے تے لیان والے انہاں دا بھی حکم منو۔ اطاعت گزار بندہ ادو ہی بندا ہے جدوں اللہ دا حکم منے۔ رب دا حکم پھر انہوں کہاں گے کہ بندہ اطاعت گزار ہے، اللہ دی اطاعت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ دے ہر حکم نو مندا ہے۔ واطیعوا الرسول، اللہ فرمایا میرے نال میرے رسول دا بھی حکم مننا ہے۔ میرا رسول جو کہے وہ مننا ہے، جس کو منع کرے وہ بھی مننا ہے۔ ہن ہے جی میں تو راضی ہونج اسی راضی، پھر کیا جائے گا؟ یہ بندہ کی ہے اطاعت رسول اندر زندگی گزارن والا، نبی پاک دا اطاعت گزارے۔ اگے لفظ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وقت دے جڑے بادشاہ ہوندے سن وہ عالم سن، جنہ دی بات خدا کر رہے ہیں، وہ امیر سن، یعنی کسی بھی امیر دی بات ہے، گھر دا امیر ابا جی نے، ابا جی دا حکم منن دا حکم ہے۔ تسی کہ سفر تے نکل دیو تہاڈا کوئی امیر بن جاندا ہے، امیر بنا لینا چاہیے بندے نو، او دا حکم بندہ پھر منن دا حق رکھدا ہے کہ بندہ اپنے امیر دی بات نو تسلیم کرے۔ وقت دا بادشاہ عادل ہے، یعنی عدل کرنے والا ہے، خوف خدا خوف رسول تو الحمدللہ اس سے اطاعت کرنا ہے۔ وہ تو انہوں نیکی دا حکم دے رہے تو دا حکم اسی مننا گے، اگر برائی دا حکم دیندہ پھر تے نہیں مننا گے نا۔ اللہ دی ذات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب دا بھی حکم منو، میرے رسول دا بھی حکم منو، اور ایتھے جملے بول لو کہ اپنے وڈیاں دا بھی حکم منو۔ حدیث شریف ذرا محبت دے نال سماعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک شخص نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آڈے نزدیک ادب و تعظیم دا درجہ کی ہے؟ تعظیم ادب ادھا درجہ کی ہے، ادھا مقام کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھائی وہ دا معاملہ سی، حضور فرمان کے اس جگہ تے کرنا ہے، اس جگہ تے کرنا ہے۔ تو نبی پاک تے دلان دے راز جانن والے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام کلہ ادب، بھئی سوال کرنے والے اسلام سارے دا سارا ہی ادب ہے، اسلام سارے دے سارا ہی ادب ہے، ادب دا نام اسلام ہے۔ اسلام دے اندر بے ادبی دی گنجائش ہے؟ ذرا بار بھی بے ادبی دی گنجائش ہے نہیں۔ اللہ نے جنہ چیزاں دا حکم دیتا وہ کرنا پینا، جنہ تو منع کیتا وہ دے تو منع ہونا پینا، یہ ہوئی ادب ہے۔ ایک ہونا جی کعبہ شریف دا ادب کی ہے کہ بندہ ادھر نو پیر نہ پھیلائے، بے ادبی ادھر نو منہ کر کے یا کنڈ کر کے پیشاب نہ کرے، ادھر نو منہ کر کے تھکے، ایک ہی ہے کعبہ شریف دا۔ آج ادب دیاں باتاں نے محبت نہ ذرا سماعت کرنا، ایک ہی ہے کعبہ شریف دا ادب ہے کہ بندہ بچے جتنا ہو سکے اس دا ادب و احترام کرے، نہ تھکے نہ پیشاب کرے ادھر نو منہ کر کے، نہ کنڈ کر کے پیشاب کرے۔
اس لحاظ نال مسجد ادب کیے مسجد دے اندر آوے نپاکی دی حالت وچ نہ آوے یہ مسجد ادب مسجد آوے تے پاک ہو کے آوے صاف ستھرا ہو کے آوے مسجد اندر شور نہ کرے دنیاوی باتاں نہ کرے اللہ رسول دا ذکر کرے اے مسجد دا گال مسجد دے اندر نہ کڈے کسی نو جناب اللہ غلط ملت نہ کہے اے مسجد دا کی ہے بندہ آندا کو یا کر لے مسجد ہی بیٹھے ہیں جی گل ہوندی نا اللہ نے مسجد دا کی رکھیا ہے ادب کعبے دا بھی مسجد دا بھی ادب ماہ رمضان شریف ساڈے کولوں گزر کے گیا ہے اللہ ساڈے روزے نو قبول فرمائے سنے ماہ رمضان دا ادب کی ہے روزہ رکھو یہ رمضان شریف دا روزہ نہ چھڈو یہ رمضان دا کی ہے کسی دے سامنے کھاؤ پیو یہ کی ہے رمضان دا بولو ادب شریف ہے یہ ادب ہے رمضان دا اللہ اکبر تلاوت کرو نماز کی پابندی کرو یہ سارے ادب نے تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانے قرآن دی تلاوت ہوندی ہوئے تے قرآن دی تلاوت نو خاموشی نہ سنو اے قرآن دا ادب ہے قرآن نو سونی جگہ تے رکھو قرآن نو چمو اینو پڑھو اے تے عمل کرو اینو کانڈ نہ کرو اے قرآن دا بول دیو اے قرآن دا کی ہے والدان بیٹھے ہون تے اماں بیڑوں بھی کانڈ انہاں نو گال انہاں دا ہر حکم منو اے کی ہے ماں باپ دا استاد دا ادب کی ہے استاد دی بات تسلیم کرو استاد دی خدمت کرو استاد دا ادب و احترام کرو اے کی ہے استاد دا ادب امام صاحب جی دے پیچھے نمازہ پڑھ دیو دی گل منو او دا ادب و احترام کرو او دی عزت کرو ایک یہ امام دی عزت ہے پیرو مرشد دی عزت کرو اللہ والے دی عزت کرو اللہ نے جنہ نشانیاں دی عزت قرآن اندر بیان کیتی ہے انہاں نشانیاں دی عزت کرو تو حضور نے فرمایا بھئی آپ سوال کرتے ہیں کہ ادب کی تعظیم کا کیا درجہ ہے حضور نے فرمایا درجے کی بات نہیں ہے یہاں پورے کا پورا اسلام ادب کا ہے ادب کے بغیر اسلام اور بھئی جدے کول اسلام ہے ادب نہیں تو کوئی اسلام ہے ہی نہیں ادب تو بغیر کیڑی گل ہے بندہ نماز پڑھے تے باہر جا کے جناب اللہ اللہ مچائی ہوئی انہیں نماز پڑھے تے ماں باپ نو جا کے گالا کڈے نماز پڑھے تے ماں باپ دی نافرمانی کرے نہیں نماز پڑھی ہے تے ماں پہ ادب بھی کرنا پینا تو پورے دا پورا ہی اسلام کی ہے مزے نہ بولو ادب تو ادب جیڑا صحابہ کرام نے کیتا ہے انجدہ کسے ادب کرنا ایتھے میں چند پہلو تھوڑے وقت دے اندر کوشش کرنا زیادہ تو زیادہ باتاں میں جناب دی خدمت پیش کراں اے جیڑی حدیث شریف پڑھا لگا شفا شریف دے اندر حدیث شریف موجود ہے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نقل کر دیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر آپ فرماندے نے ادب دی بات ہے جی حضرت اسامہ فرماندے نے میں حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے صحابہ کرام حضور دی خدمت اندر بیٹھے ادب تے ادب بھی ادب مصطفیٰ تے کرنالے بھی صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتے تھے خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی
حدیث دے جملے سنو تو سینہ ٹھارو، ٹھنڈ پاؤ سینے. اللہ کرے سانوں بھی ادب دا کوئی کرینہ آ جائے. حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک روز میں چلدا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آ گیا. نبی پاک دے سونے یار بیٹھے ہوئے نے، نبی پاک دے غمخار بیٹھے ہوئے نے، حضور دے رازداں صحابہ بیٹھے ہوئے نے، پکیزہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ کرنے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر. حضرت اسامہ آندے نے جدو میں ویکھیا نبی دے غلام حلقہ بنا کے حولہ ارد گرد بیٹھے نے، حضور وچ جلوہ کرنے، آس پاس نبی دے یار بیٹھے نے. ادب صحابہ دا اے ہے انج بیٹھے نے کہ آن کے جانور پرندے انہاں دے سیراں تے بیٹھ دے نے، اٹھ جاندے نے، بیٹھ کانما علی رؤوسہم الطیر. پرندے آن کے انہاں دے سیراں تے بیٹھ دے نے، اٹھ جاندے نے، پھر آوندے نے، پھر اٹھ جاندے نے. نظر ایویں آوندا جویں پتھر پے ہوئے نے. جانور بندیاں دے سیراں تے نہیں بیٹھ دے، پرند جانوراں دے سیراں تے بندیاں دے سیراں تے نہیں بیٹھ دے. انج لگدا جویں بے جان چیزاں بیٹھیاں نے. ادھر نبی پاک باز فرما رہے نے. صحابہ پاک دا ادب ہے نہ نظر چک دے نے، نہ ہل دے نے، نہ کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جیڑا بے ادبی اندر شمار ہوئے. جدو اے عمل ویکھیا پرندے انہاں دے سیراں تے بیٹھ کے اڑ رہے نے، میں سمجھ گیا اے او جماعت جڑے اپنے محبوب دے ادب اندر بیٹھے ہوئے. پرندہ آئے بیک اڑ جے، ہائے ہائے سر پرندے بیٹھ دے. تواڈے سر تے بیٹھا جی کدی کوئی کان کوئی چڑی، میرے سر تے نہیں بیٹھی. کیوں بھائی؟ ہوں پتہ بندہ بڑا شیطان قسم دے ماں میں پھاڑی نہ لائے، اٹھ جے گا ڈرے گا نہیں، جانو ڈر دے گا نہیں، چڑی ہوئے کہاں ہوئے. حضرت اسامہ فرماندے نے میں گیا تو دیکھیا پرندے بیٹھ رہے ہیں صحابہ دے سر. اتنا ادب ہے، ہلتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں. یہ ادب مصطفیٰ. آج ادب کی بات کریں لوگ کہتے ہیں آپ زیادہ مقام بڑھا دیتے ہیں نبی پاک کا. بھئی معاذ اللہ نقل کفر نو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ماننا نبی پاک نو؟ کیوں جی کہ بندہ گل کہہ سکتا ہے خدا ہے، وہ نبی ہے، وہ رب ہے، یہ مخلوق ہے. اللہ اکبر. ادب سیکھنا ہے تو صحابہ پاک کو سیکھنا پڑے گا جنہاں حضور نال ادب تے وفا کی تھی. سنو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے ادب مصطفیٰ سنو. فرماندے نے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق وعطاف به اصحابہ فما یریدون ان تقع شارۃ الا فی یدی رجل. حدیث سنو تے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سکون مل جائے گا، ادب مصطفیٰ ذہن اندر آ جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بے شک میں ویکھیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بیٹھے ہوئے نے. او خوش قسمت بندہ جڑے حضور دے وال کٹ دے نے. انہاں دے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شریک نے جڑے حضور دی حجامت کر دے رہے، زلفاں تراش دے رہے نے. سنو میرے حضور دے دیوانیوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں
ویکھیا نبی پاک حلق بنوا رہے نے، حجام بنوا حجامت کروا رہے نے، صحابہ ارد گرد نے پھیرے لا رہے نے، پھیرے لا رہے نے، حضرات توجہ پھیرے لا رہے نے، فما یریدون ان تقع شارۃ الا فی یدی رجل، چکر اس واسطے حضور دے ارد گرد کٹ رہے نے کتے نبی پاک دا وال بھی زمین تے نہ ڈگے، حضور دا وال کٹیا جاوے تے او بھی کسے غلام دی تلی تے آ جائے۔ اس کے کردہ اے اپنی مرضی دے کم، عشق کردہ کم، اے نارا ویکھدا نا قرآن ویکھدا، جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دا سر، نائے کعبہ تے نہ کربلا۔ ایک ہی ادبے اللہ نے نہیں آکھیا کہ انج کرے ہو، نبی پاک دے تھوک صحابہ منہ تے مال لیندے نے، لعاب دہن مبارک، اور ایسا جڑا گاڑا جنوں ای بلغم آنے ہیں حدیث ہو بلغمی تھوک، صحابہ پاک اپنے منہ تے مال دے، چیڑیاں تے مال دے، جسم تے مال دے۔ ایک ہی ہے حضور نے تو نہیں کیا نہیں کرو، اگر کسی کر لے آئیں تو حضور نے منع بھی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا ادب ہے 40 سال آپ نے مدینہ شریف اندر گزارے، کتنے سال بھائی؟ بے ادباں مقصود نہ اصل، نہ درگاہ ڈوئی، کتے انہاں دی پوری پینی، کتے بھی انہوں نے سکون ملنا، بے ادب بندہ، ماں باپ دا ہوئے، استاد دا ہوئے، امام دا ہوئے، پیر صاحب دا بے ادب ہو جائے، کسی وڈے دا بے ادب ہو جائے، اللہ دے دین دا بے ادب ہو جائے، انہوں کتے بھی سکھ مل سکتا، کہ بوئے انہوں ٹوئی مل سکتی، ہر پاس میں ددکاریا جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال مدینہ شریف اندر گزارے نے، 40 سال آپ کدی اتھے پخانہ نہیں کیتا، پیشاب نہیں کیتا، بار مدینے دی دور چو دور نکل جانا جدوں بھی عمل پیش آنا۔ 40 سال مدینے شریف اندر رہ کے اپنے پیران دے اندر جتی نہیں پائی، حالانکہ اتنے واش روم بنے، یعنی ساری دنیا واسی رہی نا بھائی، علیحدہ علیحدہ معاملات نے، مسجد اور مسجد اللہ دا کار نہیں تھے، واش روم نہیں، بندہ جڑے گناہ گار تے نہیں ہوتا، جڑا بندہ اتھے جا کے واش روم استعمال کرتا بھی گناہ گار نہیں ہوتا، جتی پا کے لوگ پھر دیں، لیکن یہ محبت اپنی اپنی ہوتی نا جی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں چلے گئے مدینہ چھڑ دیتا، حضور دا وصال ہویا، خواب اندر حضور ملے، فرمایا بلال نہیں ہجرت چنگا نہیں نہ ہوتا، خواب جو حضور نے فرمایا واپس آ جا، حضرت بلال واپس آئے نا، مدینہ شریف ہے گلی چ چل دے دیواراں دے نال نال ہو کے پیر چک چک اڈیاں چک چک تر دے، اور پوچھا انج کیوں ترنا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتہ ایتھے میری سرکار گزر دے، میں نہ کہ میرا پیر بھی حضور دے پیر سے نہ آ جائے۔ ادب ایک ہی ہے، امام مالک نے 40 سال جتی بھائی مدینہ شریف کے اندر، سنو امام مالک پاک دا ادب۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آپ دے سامنے جس ویلے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ وسلم دا ذکر شریف ہوندا سی، چہرے دا رنگ بدل جاندا، چہرے دا رنگ بدل جاندہ جی، ادب و تعظیم دی وجہ نال، یہاں تک کہ کچھ لوگوں پر گراں گزرتا، یعنی وہ آندے جی امام مالک نو کی ہو گئے، سنیں امام مالک کے الفاظ سنیں، آپ فرماندے لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون
وہ تھی پریشان ہوندے ہو میری حالت میری کفیت دیکھ کے. آپ فرماندے نے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی عظمت تے مقام جنوں میں جاننا اگر تانوں ظاہر ہو جائے تو تانوں جڑا میں میری رنگت بدل جاندی ہے پھر اے بری نہ لگدی. وہ سیانے لوگ آندے جی خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد یعنی خاص بندے دی جڑی گل ہوندی ہے عام نو کی پتہ آپ نے کہا چھڈو جی تسی کیڑیاں گلاں کردے پے. امام مالک فرماندے نے میں جڑا مقام حضور دا سمجھنا جاننا یا مینوں نظر آوندا ہے تے حضور دا ذکر ہوے تے میرا جسم کمبن لگ پیندا ہے جسم تے عجیب جی کفیت طاری ہو جاندی ادب مصطفیٰ دی وجہ تو. اگر حضور دا یہ مقام تسی جان جاؤ تے پھر مینوں کدی بھی اس حالت دے اندر برا نہ آکھو جن تانوں گراں نہ گزرے تسی بھی سمجھو مقام مصطفیٰ کی ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت آپ فرماتے نے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا انہوں کی پتہ تیری شان و شوکت جڑے اعتراض کر دے نبی کی ذات کا تیرے تے قدمہ دا دوان جڑا عرشاں تے پھر رہے ہے. سنو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ادب و احترام ایک دو چار باتاں جلدی جلدی پیش کرنا چاہنا. ادب کنو کیا جاندہ ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی خدمت اندر اگر کوئی بندہ مسئلہ دریافت کردہ فقہی مسئلہ پوچھ دا آپ انہوں مسئلہ بیان کر دیں دے مسئلہ فرما دیں دے بتا دس دیں دے جدو کوئی بندہ ہوندہ حضور فلانی حدیث تے سناؤ فلاں حدیث سے سناؤ فلاں حدیث سناؤ فلاں حدیث سناؤ. ان بندے دے ذہن اندر خیال ہے امام مالک دا عمل ویکھ کے ذرا سوچنا بچار کرنا. جس ویلے حدیث شریف دی بات آ جانی آپ نے فرمایا بیٹھ جا بے لیا تینوں حدیث سنانا وا. آپ نے جانا جا غسل کرنا غسل کر کے جناب نئے کپڑے پہننے سونا امامہ بننا خوشبو لانی کرسی بچھانی پھر جناب اعلیٰ لبان دی تونی لا دینی جی میں اگربتی کہہ لو خوشبو جلا دینی انی دیر خوشبو جل دی رہنی جنی دیر حضور دا فرمان پڑھ دیا. پوچھانا لیا عمل پوچھیا حضور اتنا لمبا عمل دیاری جی کوئی 10 مرتبہ حدیث پوچھانا ہے 10 مرتبہ غسل کرم دا آپ دا عمل جاری ہے ہر مرتبہ امامہ بنم دا عمل جاری ہے ہر مرتبہ کپڑے چینج کرن دا عمل جاری ہے. آپ نے فرمایا اے مالک کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اے تو زیادہ اللہ میں نو توفیق دے وے تے میں نبی پاک دا فرمان پڑھن تے اہتمام زیادہ بادب با نصیب بولیے بادب بے ادب. وہ جڑا ماں پیو دا بے ادب ہو جائے رب تے وہ دے تے راضی نہیں تے جڑا نبی پاک دا ہو جائے وہ جملہ سمجھ آندا ہے گل. وہ جڑا ماں باپ دا ہو جائے امام صاحب دا ہو جائے اپنے استاد دا ہو جائے بے ادب رب تے اونوں بخشدا نہیں تے جڑا او دے محبوب دا بے ادب ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن امام مالک دی خدمت بیٹھا. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی حضوری بندے سن حضوری یہ سن جاگ دے بھی حضور دی خدمت بیٹھن والے سن نہیں بندہ بیٹھا کیتے ہے کیتے ہے انہاں دا بڑا مقام سی اللہ دی ولایت دے حوالے دے نال.
امام مالک دی خدمت آندے نے بیٹھا ہوا تے آپ کو بچھو نے 16 یا 17 مرتبہ ڈانگ ماریا بچھو نے، آپ پلے نہیں، حدیث شریف پڑھا رہے، حدیث شریف پڑھا رہے، جس ویلے حدیث شریف مکمل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نا سن پوچھیا ساتھیاں نے حضور بچھو ڈانگ مار رہا سی، آپ نے فرمایا وہ اپنا کام کر رہا سی، میں نبی پاک دی حدیث پڑھ رہا سی۔ کئیاں بندیاں نو بڑی چنگی عادت ہے، انہاں واسطے چنگی ہے، اسلام سے چنگی نہیں۔ محفل ہوگئے تو محفل سے باقی کوڑ کوڑ کرنا، یا تو محفل اندر نہ بیٹھو، جب چلے گئے ہو تو پھر اپنی گفتگو۔ پیران دے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی آپ درس حدیث دے رہے سن، ایل جڑی ہے نا اتوں دی گزری تے ایل دا کم کی رولا پانا، آپ نے نظر ماری تے مر گئی۔ ایک کرامت بڑی نہیں مردے زندہ کرنا، یہ دو وڈی کرامت ہے دین تے استقامت اختیار کرنا۔ غوث پاک سرکار دی 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھنا، یہ بڑی کرامت ہے۔ عالم ہونا بڑی کرامت ہے، حافظ ہونا بڑی کرامت ہے۔ غوث پاک سرکار دی حد چھوٹی جی کرامت ہے، مردے زندہ کرنا یہ تو کوئی بڑا مقام نہیں۔ ایل مار گئی، شگرداں کیا حضور ایل آپ نے فرمایا انہوں نہیں پتا میں حضور دی حدیث پڑھنا پیا تے کیڑ کیڑ کر دی پئی۔ ان جیڑا بندہ درانے حدیث اپنی گفتگو چھیڑ کے بیٹھا ہے انہوں بندہ کی آکھے؟ مولوی صاحب کیا تھا اشارہ کر دو کہنے لے انہوں وہی لابنیا قاری صاحب نے گل کر دے بھئی آپ نہ کرے مسجد میں بیٹھے ہیں حدیث شریف ہو رہی ہے، حدیث شریف سنے۔ آپ نے پھر اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی، ایل پھر زندہ ہو گیا۔ ادب دی بات ہے، ادب دی بات فرمایا میں حدیث پڑھ رہے ہیں، ایک کون ہوں دیئے میں جلولا پانا سنو۔ حضرت وحب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ مر گیا، صرف اشارہ پیش کرنا، لوکاں روڑی دے تیڑ تے سوڑ چھڑیا۔ بڑی دفعہ میں روایت بیان کیتی ہے، اکثر میں توبہ دے موضوع تے بات بیان کرنا۔ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام تے وحی کیتی پیارے کلیم تیرے شہر میں ساڑھا یار فوت ہو گیا ہے، کہہ دے ہو تو جنہوں رب اپنا محبوب کبھی ہو کڈا آلہ بندہ ہے یار، لیکن عمر ہو دی 200 سال انہیں گناہ کیتے ہیں، نافرمانی 200 سال دی۔ موسیٰ علیہ السلام تو جس ویلے وہی نازل ہوئی اللہ دا حکم آ گیا، المختصر اس بندے دا جنازہ پڑھیا گیا۔ ان قوم سی قوم انج دی سی کہ پکی پکائی روٹی آئے نے تے اساں کچھ نہیں جے کرنا، جتے اوکھا ویلانا تو جان تے تیرا رب جانے، اپنی واری آنے تے اساں فلانا کام کرنا ہے۔ اللہ دے نبی سے نہ کرنا، ٹھیک ہے جنج کر دے ہو کرو، یا اللہ جن جان دے نہیں انجی کر دے، رب نے انجی کر دے۔ انہاں کہا جی یہ جڑا ساری عمر گناہ کردا رہا ہے رب دا محبوب کیویں بن گیا؟ یا تسی جھوٹ بول دے پے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا نہیں بھائی اللہ دا حکم آیا ہے تے میں تاں جنازہ پڑھے۔ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے کلیم اصل بات یہ ہے وَنَظَرَ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ فشکرت ذالک لہو وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا۔ اصل بندہ واقعی گناہگار سی، لیکن ایدہ عمل ہے سی کہ ہر روز تو رات کھول کے بے جاندہ سی، آہاں کہتی قرآن ہی نہیں کھولیا۔ یہ بھی لمحہ فکری ہے تے گلاں ساڑیاں مفتیاں نال بہتیاں لمبیاں تے پڑھیا ساں کہتی قرآن بھی نہیں، انگل اسی اوتھے چوکنے ہیں جتے ساڑی پہنچی کوئی نہیں، کنڈی اوتھے پان دی کوشش کرنے ہیں، چانتے تھوکی یہ تے اپنے منہ دے بندے نے اپنی اوقات چلا کے گل کرنی چاہیے تھی۔ یہ خیال ہے جی؟ ان ایک بندے نے قرآن نہیں پڑھنا نہیں ہوندا، ان وضو دا طریقہ ہی نہیں ہوندا، تو بندہ کہ مولوی نہ سیٹ آ کے بیٹھے ماڑی گل ہی ہے۔ بڑا سنے جی او دی عادت کریمہ یہ سی کہ رات رات پڑھدا ہوندا سی، ہے گناہگار سی،
تراد پڑھنا ہو دی عادت سی. رب العالمین فرمایا پیارے کلیم اصل بات ہی ہے کہ جدو تراد کھول دا سی تے جتھے میرے نبی دا نام احمد ہوندہ رہے یا محمد ہوندہ رہے قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ اس نام پاک نو چوم کے عینیہ ہی اپنی آنکھاں دے لاندہ رہے کہہ دیو سبحان اللہ. اے نبی پاک دی امت دی بات نہیں, نبی پاک تو پہلی موسیٰ علیہ السلام دے امتی دی بات ہے. وہ نبی پاک دا نام بیت کے چوم کے وَوَدَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ چوم کے اکھانو لانا, ادب تو احترام کرنا, پھر نبی دی ذات نے درود شریف پڑھنا. فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَزَوَّيْتَهُ 70 حُورًا. رب العالمین نے فرمایا میں نے 200 سال دے گناہ نہیں بیٹھے, پیارے کلیم نبی پاک دے نام دی ادب دی وجہ تو اے دی بخشش بھی فرما چھڑی ہے اور اے دے نکاح اندر 70 حورا بھی رکھ چھڑی ہے. رب جو چاہے کر سکتا ہے, کر سکتا ہے تو بندہ جی کیسے ہو سکتا ہے 200 سال کے گناہ بخشے جائے نبی پاک کے نام کی تعظیم کرنے کے لیے. تو رولا پائی جا بینے والا دی بخشش نہیں ہوندی یا بخشیا نہیں جاندہ. بخشنا کام رب دا ہے, میرا تھوڑا ہے یا تو آڈا تھوڑا ہے. بخشش رب نے کرنی ہے, عمل سدھے ایسا کرنا ہے. حدیث پڑھی ہے انہیں بندہ کو نام مننے تو کیا اپنی بات. ادب تو بغیر کوئی چارہ سنے بھی. یہ ٹائم ہو گیا جی. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر دا ٹائم ختم ہے. آپ دی ماں نے آپ دے کول پانی دا پیالہ طلب کیتا. رات ٹھنڈی سی, گھر پانی کوئی نہیں, پانی لین چلے گئے, واپس آئے تے اماں سوں گئی. روایات اندر جڑیاں میں پڑھیاں ان جائے کہ آپ نے پیالہ تے رکھیا تے برف جم گئی. ان اماں سوتی ہے, قسم کشی ہے, آواز ماراں تے اماں دی نیند چ خلل آئے گا. تے اماں نے منگیا بھی پانی ہے, کتے بھی آ کے کھول سکتی ہے, پانی نہ دواں پھر بھی بے ادب ہاں, جی آواز ماراں تے پھر بھی بے ادب ہاں. امتحان بھی رب کدی بڑے سخت لیندا ہے. اے کراں کی انہاں جدوں یہ صورتحال ویکھی نہ تے کوئی معاملہ نظر نہ آیا. کھڑے رہے ساری رات. ساری ویلے جدوں اماں تہجد پڑھن واسطے اٹھی, بیٹا تسی کھڑے ہو؟ میں اماں جی فلانے پہر اندر تساں پانی منگیا, میں تو اودوں دا پانی لے کے کھڑا. اماں نے پانی پی کے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیتی, یا اللہ میرے بیٹے نے میرا ادب کیتا ہے, اللہ انہوں مقام ولایت عطا فرما دے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے اپنے الفاظ نے کہ میں 32 یا 33 سال ریاضت کیتی ہے جنگلاں دے اندر, لیکن منوں مقام ولایت انجدہ نہیں ملیا جیڑا ماں دے ادب دے اندر رب العالمین نے عطا فرما دے. ادب سے بات بنتی ہے, عمل سے بات بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے. ادب تو بغیر کوئی چیز. اللہ رب العالمین سانو ادب دی دولت عطا فرمائے. آمین و آمین.